ماہ رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن 10 مرتبہ پڑھ لیں، جو کبھی نہ مل سکا آج ملے گا، آج نصیب بدل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، تمام بزرگوں اور دوستوں کے لیے انتہائی خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اللہ نے چاہا تو آپ نے اگر ماہ رمضان سے پہلے صرف 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا، یہ خاص میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کی تمام بے رونقیاں اللہ پاک ختم کر دے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ ماہ رمضان سے پہلے کا یہ خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ جب اس عمل کو کریں گے، آپ اپنے پاس اپنی تمام ضروریات، تمام حاجات کی لسٹ بنا کے رکھ لیں، اور اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نیت باندھ لیں اپنے مقاصد کی، اپنی حاجات کی، اپنی ضروریات کی، جو آپ کو مسئلہ ہے، جو آپ کو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، آپ ان تمام چیزوں کی، تمام ضروریات کی، تمام حاجات کی لسٹ بنا لیں، اور میرے بتائے ہوئے عمل کے مطابق جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور نیت باندھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز مسلح چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک نے اگر چاہ، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ یہ وہ خاص عمل ہے کہ جس نے بھی اس سے پہلے عمل کیا، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو غیب سے عطا کیا۔ جو بھی ضرورت تھی، جو بھی حاجت تھی، اللہ پاک نے رزق کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ تھا، اللہ پاک نے ساری عمر کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ 7 نسلوں تک رزق کے دروازے کھولنے والا یہ خاص عمل ہے۔ دولت کا کوئی مسئلہ ہے، خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری ہے، اس میں کوئی علاج نہیں ہو رہا، کوئی اس میں شفا نہیں مل رہی، آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ اس بیماری کی شفا کی نیت کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک مستقل طور پر شفا عطا فرمائے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں اور بزرگوں اور دوستوں کو ماہ رمضان سے پہلے کا یہ خاص تحفہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی دن ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ 10 مرتبہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز قرض ہوگا تو قرض سے نجات کے راستے پیدا ہوں گے، قرض ختم ہو جائے گا۔ بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، اس میں اللہ پاک مستقل طور پہ شفا دے گا۔ اگر آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے، اگر آپ ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں، یا اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما، اور پھر اس عمل کو 10 مرتبہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ایسے اسباب اور ایسے راستے نکالے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے۔ جی ہاں میرے تمام بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ خاص عمل ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور جب اس آپ کو فائدہ ہوگا، تب آپ کو یقین ہوگا کہ اتنا پیارا عمل، اتنا طاقتور عمل، کہ اس عمل کے اندر اللہ نے اتنی برکت اور تاثیر رکھی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو یقین آئے گا جو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے بنا سکپ کیے، اور جب اس عمل خاص کو 10 مرتبہ پڑھیں گے ماہ رمضان سے پہلے جب ان کو فائدہ ہوگا، جب بھی وہ یقین کریں گے۔ اور پھر میری ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو جو دکھیارے ہیں، حالات کی وجہ سے مارے ہیں، اور ان کے گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، 1 وقت کا کھانا میسر نہیں، سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک قرض میں ڈوبے ہیں، بیماری ہے اس میں شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر سے وزٹ کر کے تک چکے ہیں، لا علاج بیماری ہے پھر بھی شفا نہیں مل رہی۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں، اللہ پاک سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اللہ پاک کے ہاں شفا کے بڑے خزانے ہیں۔ یہ پیمانے جو ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس بے انتہا خزانہ ہے، دولت کا، رزق کا، مال و دولت کا، صحت کا، ہر اعتبار کا۔ آپ نے میرے بتائے ہوئے عمل کے مطابق 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز قرض ہے تو اس میں نجات ملے گی، بے اولادی اللہ پاک
اللہ پاک صحت والی، زندگی والی، ہدایت والی اولاد عطا فرمائیں۔ ہم ایک اللہ سے مانگیں جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا، جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی، صحابہ اکرام کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی ضرورت ان کو پیش آتی تھی، وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، قرآن اعمال کا اہتمام کرتے تھے۔ میں آپ کو جو وظیفہ خاص بتانے جا رہا ہوں، یہ عین قرآن اعمال کے مطابق ہے، انتہائی آزمودہ ہے، انتہائی پریکٹیکل ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کو مال و مال کر دیا، اولاد کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ذہنی ٹینشن کے اعتبار سے، انزائٹی ڈپریشن کے اعتبار سے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، صحت کے اعتبار سے اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مسئلہ ہے، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، دکان کاروبار نہیں چل رہا، بے روزگاری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی کی تمام بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں خزاں ہیں، اللہ پاک مستقل طور پہ بہاریں آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ پاک اس رزق میں برکت پیدا فرمائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے نعوست ختم ہوگی، ناتفاقی ختم ہوگی، خاوند بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے دعا کر لیں، اللہ پاک ان میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، رزق کے اعتبار سے قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا۔ آج سارے کام چھوڑ کے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ نیپال میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے آپ جاپان میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، آپ جس بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ ماہ رمضان سے پہلے سے 10 مرتبہ یہ عمل خاص کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز، انشاءاللہ تعالی عزیز میں اللہ نے چاہ، اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا، غیب کے خزانے کھول دے گا۔ آپ کے رزق کے اندر جو بنتالا ہے، اللہ پاک 10 بار پڑھنے سے اللہ اس کو مستقل بنیادوں پہ کھول دے گا۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، شرط یا بیٹا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تو مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے، یہ نیت کریں گے، یا اللہ مجھے شرطیہ بیٹا عطا فرما، کیونکہ اللہ کے ہاں ہم پیروں فقیروں کے پیچھے کیوں بھاگے، جیلی پیروں کے پیچھے جو خود اللہ کے محتاج ہے، کیونکہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، مشکل سے نکالنے والی اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تو ہے ارحم الراحمین ہے۔ آپ نے جو اس دنیا سے جب یہ دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی تب بھی اللہ تھا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے سیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی سے سیکھیں۔ ہم آج میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے صرف یہی گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے، اگر ماہ شبان کا اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، کوئی آپ نے وظیفہ نہیں کیا، کوئی حاجت نہیں مانگی، آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 10 مرتبہ کسی بھی دن ماہ رمضان سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان آپ کے لیے برکتوں والا ثابت ہو، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے، آپ اپنے من پسند کا نصیب اگر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس قلم ہے، کاغذ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، کیونکہ ماہ شبان کا مہینہ جو ہے نعمتیں تقسیم کرنے کا مہینہ، انعامات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا، وہ بد نصیب ہوگا، وہ بدبخت ہوگا جو یہ عمل نہیں کرے گا۔ ماہ شبان جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ ماہ شبان کا مہینہ جو ہے، ماہ شبان کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ماہ شبان کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے، تو ماہ شبان کے جاتے رخصت ہونے سے پہلے ان برکتوں کو سمیٹیں، اور یہ عمل خاص، یہ 10 مرتبہ جو پڑھنا ہے آپ نے ماہ رمضان سے پہلے کرنا ہے، ماہ رمضان سے پہلے صرف 10 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی وہ تمام حاجات، آپ کی وہ تمام ضروریات جو اس سے پہلے پوری نہیں ہوئی تھی، وہ تمام دعائیں جو ادھوری تھی، جن کو اللہ نے شرف قبولیت نہیں بخشی، تو یہ عمل جو صرف 10 مرتبہ آپ کر لیں، 10 مرتبہ آپ کر لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ ماہ رمضان سے پہلے آپ ارب پتی بن جائیں گے۔ اللہ کے ہاں تو پیسے اور دولت کا کوئی زاویہ نہیں ہے، یہ زاویہ تو ہم نے بنائے ہیں، وہ بے
انتہا خزانوں کا مالک ہے، وہ بے انتہا دولت کا مالک ہے۔ صحت کے خزانے اس کے پاس ہیں، اولاد کی ہدایت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ بیٹا دینے والی تو وہ ذات ہے، شرطیہ بیٹا دینے والی وہ ذات ہے۔ یہ پیر فقیر تو کچھ نہیں دینے والی، وہ خود اللہ کے محتاج ہے۔ یہ عمل خاص جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، میری تمام مائیں بہنیں، میری تمام بیٹیاں، میرے تمام بزرگ جو ہیں مجھے دعائیں دیں گے۔ اب ماہ شبان کے اعتبار سے میں دعا کروں گا، اس کے بعد عمل خاص بتاؤں گا۔ یا رب العالمین، یا مشکل کشا، یا حاجت روا، میری تمام مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے بزرگ جو مجھے سن رہے ہیں، ان کی تمام دلی مرادوں کو بھر لا، ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جو بیٹا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما، صحت والی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مشکل کشا، یا حاجت روا، ان کو مستقل طور پہ یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو قرض میں ڈوبے ہیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، یا اللہ یا مسبب الاسباب، یا مشکل کشا، ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کے اعتبار سے پریشان ہے، یا رب العالمین ان کو رزق میں برکت عطا فرما، بے انتہا 7 نسلوں تک ان کے رزق کو پہنچا۔ یا اللہ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی میں جو لوگ مبتلا ہیں، یہ تمام میری مائیں بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، جو میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں، جو میرے بیٹے بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، یا اللہ ان کو ذہنی ٹینشن سے آزاد فرما، ان کے ذہنوں میں سکون پیدا فرما، روحانی اور قلبی سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین جو مکان، ذاتی مکان کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ انہیں ذاتی مکان دے، یا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی ہدایت کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ماہ شبان کی برکت سے۔ اب عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کا قیمتی وقت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، کیونکہ درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی برکت ہے۔ سب سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کو عمل بتانے جاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ پریشان ہوں گے اگر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ پورا سال جو ہے آنے والا جو ہے وہ آپ کا بڑا ٹینشن میں گزرے گا کہ وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، اور پروفیسر صاحب نے جو عمل بتایا ہے اس میں وہ چیز نہیں رہی۔ تو آپ سب سے پہلے آپ جو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے اور وظیفے کی بھی سمجھ آئے۔ آپ اس کا اہتمام کریں، ٹائم مختصر ہے، صرف آپ کے 3 منٹ لگیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ بتانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے، جب آپ عمل کریں گے تو صرف 3 منٹ کا ہوگا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے اپنی مخلوق کا، اپنے بندوں کا استغفار ہے۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، آپ جب استغفر اللہ یا ربی پڑھیں گے، نیت باندھیں گے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو دینے والی ذات ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ کیونکہ انسان کی دعاؤں کے آگے جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ گناہ بنتے ہیں۔ آپ کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ پیچھے آپ کے گناہ ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان خطا کے پتلے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، ہر پل ہر قدم پہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں اور بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ کے آپ نے استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، یعنی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت باندھ کے، مقصد کی نیت باندھ کے استغفر اللہ یا ربی کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے؟ آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، ایک پوائنٹ، ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، وظیفے کو غور سے سنیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ نہ 33 سے زیادہ نہ 33 سے کم آپ نے پڑھنا ہے، جو وظیفہ جو تعداد میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، ایک دفعہ درود پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ یا ربی، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے
دل و دماغ میں رکھ کے اللہ سے آپ مخاطب ہیں، آنکھیں بند کر کے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں گناہ گار ہوں۔ جب آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز۔ یہ پڑھ کے دوسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 10 مرتبہ آپ نے، جو میں نے تھم نیل میں مینشن کیا تھا، تھم نیل میں میں نے بتایا تھا، آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ سورہ اخلاص ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنے والی، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دینے والی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کو سورہ اخلاص بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کو بیان کرنے والی سورت کی تلاوت کریں گے 10 مرتبہ، تو اللہ پاک آپ کی نہیں سنے گا۔ اس میں اللہ الصمد آ رہا ہے، اس میں اعظم ہے، اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص شروع کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی منشا ہے، جو بھی آپ قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے اولادی ہے تو اپنے ایک صالح اولاد چاہتے ہیں، اور ذاتی گھر چاہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ لا علاج بیماری ہے اس میں شفا چاہتے ہیں، ذہنی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ذہنی سکون چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی حاجت، اس کی نیت، حاجت کی جو نیت مان لیں، مقصد کی نیت مان لیں، اور ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائمز، نہ زیادہ نہ کم، آپ نے جو تعداد میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق، عین مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ساتھ پڑھتے پڑھتے نیت رکھ کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اس کی نیت باندھ لیں، اور ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرا عمل اللہ کی شکر گزاری کا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار کرنا ہے کہ اس عمل کے مطابق اللہ نے آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات، تمام مقاصد کو پورا فرمانا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ یا ربی، اللہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو شکر زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ شعبان میں، ماہ رمضان سے پہلے آپ کو اس عمل کی توفیق دی، اور تمام حاجات اور تمام ضروریات کو پورا کرنے کا عمل عطا فرمایا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی ایک دفعہ، الحمدللہ یا ربی 2 مرتبہ، الحمدللہ یا ربی 3 مرتبہ، الحمدللہ یا ربی 4 مرتبہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی ضرورت کی، اب جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت باندھنی ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے؟ آپ نے 33 ٹائمز آپ نے الحمدللہ یا ربی۔ شروع کا وظیفہ آپ نے کیا؟ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ یا ربی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا عمل میں نے آپ کو کیا بتایا؟ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا اس طرح پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب مانگنا ہے اللہ سے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، سسکیوں کے ساتھ اللہ سے سربا سجود ہو کے آپ نے 3 مرتبہ یا رحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور پھر 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ماہ رمضان سے پہلے اس 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے، یا اللہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے سے، یا اللہ استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنے سے، یا اللہ میری تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بیٹا شرطی عطا فرما، یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ اس عمل خاص کی برکت سے، یا اللہ ماہ شعبان کی تقدس اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ میں فقیر ہوں تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ میری حاجات کو قبول و منظور فرما، یا اللہ میں پریشان ہوں میری پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں لا علاج بیماری ہے، یا اللہ مستقل شفا عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ میرے اوپر قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین میں پریشانی میں ہوں، یا اللہ میری پریشانی دور فرما، یا اللہ رزق کی تنگی ہے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے، میں کیوں کسی کے در پہ جاؤں، یا اللہ میں تیرے در پہ آؤں گا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو سننے والا ہے، تو سمیع العلیم ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو، میرے تمام مقاصد کو، میری تمام خواہشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں، یا اللہ ماہ شعبان کی برکت سے ماہ شعبان جانے والا ہے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، ماہ شعبان کی برکت سے میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما، آمین ثم آمین۔